بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے انڈے کی پڈنگ۔ یہ ایک ایسا میٹھا ڈیزرٹ ہے کہ اگر مہمان آئے ہوئے ہوں یا دعوت ہو تو یہ ریسیپی بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ اس کو کھانے سے پیٹ بھر جائے گا مگر دل نہیں۔ اور اس مزیدار سے ایک پڈنگ کو میں نے کیسے بنایا ہے آپ کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں نے ایک باؤل لے لیا ہے اور ہیں ہمارے پاس 3 عدد انڈے۔ اب ان انڈوں کو ہم ایک ایک کر کے توڑیں گے۔ باؤل کے اندر تمام انڈے توڑ کر ڈال دیں گے۔ چیک کر کے ڈالیے گا کہ کہیں کوئی انڈا خراب تو نہیں ہے۔ ساتھ ہی میرے پاس یہ ہے 60 ٹیبل اسپون بھر کر شوگر ہے۔ آپ اس کی حسب ذائقہ بھی ڈال سکتے چینی، مگر میں نے یہاں پر پرفیکٹ 7 ٹیبل اسپون چینی ڈالی ہے۔ اب اس میں ڈال دیں گے 1/4 ٹی اسپون فوڈ کلر۔ اس کی جگہ آپ کیسر بھی ڈال سکتے، زعفران بھی ڈال سکتے اس میں، اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے۔ اس کو ہم نے 5 منٹ تک اچھی طرح سے پھینٹنا ہے۔ اور یہ 2 عدد ہمارے پاس ہری الائچی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسی ہوئی ہری الائچی ہے تو آپ چٹکی ڈال دیں اس میں۔ اب اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے۔ اور یہ 1 پاؤ دودھ ہے جس کو میں نے گرم کر کے اس کو ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اگر اسے دیکھا جائے تو یہ 1 گلاس دودھ بنا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، 5 منٹ تک اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا سا پھینٹا گیا ہے، چینی اچھی طرح سے گھل گئی ہے۔ تو اب اس کو ہم ڈھانپ دیں گے، ڈھک کر اسے 10 منٹ تک ریسٹ پہ رکھ دیں۔ اب یہاں پر ہم نے چولہے پہ ایک دیگچی رکھ دی ہے اور اس میں ایک جالی کا اسٹینڈ رکھ دیا ہے۔ آپ اس کی جگہ کوئی پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اب اس میں میں نے شامل کر دیا ہے 2 گلاس بھر کر پانی۔ 2 گلاس ہی ڈالیے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کو ڈھک کر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ پانی بوائل ہوتا ہے، اتنی دیر میں ہم یہاں پر کیک کا سانچہ لے لیا ہے۔ اس میں نے یہ دیکھیے گھی لگا دیا ہے۔ اچھی طرح سے چاروں طرف سے کوٹ کر لینا گھی کو۔ آپ اس کی جگہ بٹر بھی لگا سکتے ہیں، یہ بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر گھی لگایا ہے۔ اب یہ جو بیٹر ہم نے رکھا تھا اسے 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد بیٹر کو اس میں ڈال دیں گے۔ تمام بیٹر سانچے میں ڈال دیا ہے۔ یہاں پر ہمارا پانی بھی اچھی طرح سے بوائل ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں آرام سے، بالکل احتیاط کے ساتھ اس سانچے کو۔ اس پوائنٹ پہ آ کر آپ بادام پستے بھی ڈال سکتے ہیں اوپر، میں نے نہیں ڈالے، اس کو سادہ ہی رکھا ہے۔ اب اس بیٹر کے اوپر ہم نے ایک اور پلیٹ ڈال دی ہے تاکہ یہ جو پانی بوائل ہوگا وہ اس کے اندر جائے نہیں۔ اس کے اوپر ہم نے ایک اور پلیٹ رکھ دی ہے۔ اب اس کو ڈھک کر ہم میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے 35 سے 40 منٹ تک۔ 35 سے 40 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ لیجیے ماشاءاللہ دیکھیے کتنا دھواں ہے۔ احتیاط سے پلیٹ ہٹائیے گا، بھاپ ہاتھ پہ نہ لگے۔ یہ کام بہت احتیاط سے ہم نے کرنا ہے۔ یہ اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹوتھ پک یا ایک چمچ کی مدد سے آپ چیک کریے گا۔ دیکھیے چمچ بالکل صاف باہر آ گئی ہے، سائٹیں بھی چھوٹ گئی ہیں۔ دیکھیں یہ کنارے چھوڑ دیے سائٹوں نے بھی۔ اب اس کو ہم احتیاط سے باہر نکالیں گے اور روم ٹیمپریچر پر اس کو ٹھنڈا کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا یہاں میں نے بادام پستے نہیں ڈالے ہیں، آپ ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے بہت احتیاط کے ساتھ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اس کو پلٹ رہی ہوں۔ پلٹنے کے بعد کتنا پیارا دیکھیے اس کا ٹیکسچر، کتنا اسموتھلی یہ کٹ رہا ہے اور ماشاءاللہ اس کی جالی کتنی پیاری بنی ہوئی ہے۔ یہ ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہی پلٹنا ہے۔ اور اس کی جالی دیکھیے کتنی پیاری بنی ہوئی ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ آئندہ ویڈیو میں پھر ملوں گی۔ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔